الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ذکر خیر. اما بعد، عرض یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، روح اور جسم. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں ان کا نام ملکیت اور بہیمیت ہے. حقیقت میں انسان روح کا نام ہے. انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والے کا سارا جسم پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک موجود ہوتا ہے، مگر گھر والے اس کو جلدی قبر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ماں روتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، بیوی روتی ہے میرا خامند مر گیا، بچے روتے ہیں ہمارا ابا مر گیا. مر کون سی چیز گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو روح تھی وہی انسان تھا. جو چیز نظر آتی ہے تو یہ تو انسان کی لاش ہے. جس طرح جسم کی تکمیل کے لیے مدارج ہیں. پہلے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، یہ 5-6 سال کی عمر تک کا زمانہ ہے. اس کے بعد طفولیہ کا زمانہ آتا ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد کی عمر ہے. پھر جوانی اور آخر میں بڑھاپا. جوانی کا زمانہ 16-17 سال سے 29 سال تک ہے. جب انسان مکمل جوان ہوتا ہے تو 45 سال سے 40 سال تک کی جوانی کا 25 سال سے 40 سال تک جوانی کا دور ہوتا ہے. 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہوتا ہے. اسی طرح روحانیت کے لیے بھی 4 مدارج ہیں. ان مدارج کی ابتدا، وسط اور انتہا ہے. روحانیت کے 4 مدارج یہ ہیں: خشیت الہی، خوف الہی، ایمان، اسلام، احسان. پہلے خشیت الہی پیدا ہوتا ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان اس لیے لاتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجیے جو عذاب سے ڈرتا ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. سوائے اس کے نہیں، آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، اس کے لیے بے شک جنت ٹھکانہ ہے. اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کے پیچھے لگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ. جزاک اللہ. تھوڑا سا برکت کے لیے میں نے پڑھ لیا. ملفوظات سے بھی کچھ تھوڑا سا دے دیا جائے. یہ بھی کچھ بات میں تھوڑی سی جمع کی تھی، تھوڑا سا یہاں سے پڑھ لو. اللہ اکبر. جزاک اللہ. فرمایا ایک ہمارے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں اور راضی ہیں؟ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے. الحمدللہ.
دین کی کسی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں۔ فرمایا حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دورہ حدیث سے طلباء فارغ ہوئے۔ حضرت نے چرپائی پر ایک طرف بخاری شریف رکھی اور دوسری طرف قاعدہ رکھا، پھر طلباء کو فرمانے لگے میرے نزدیک اخلاص کے ساتھ ان دونوں کو پڑھانے کا ثواب برابر ہے۔ پھر فرمایا تم قاعدہ ہی پڑھا لینا، یہ ذرا آسان بھی ہے۔ توجہ اس طرف دلائی اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بھی خدمت ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک، مسجد کے جھاڑو سے لے کر ممبر و محراب تک، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ادا دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ادا دکھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ پاک کی ذات وہ بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ادا دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو خزانوں کے پہلے سے مالک ہے نا۔ کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ادا دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ان کی بارگاہ میں کون سی ادا پسند آ جائے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، کسی کو ایک حرف سکھا دیں، کسی کو دین ایک حرف سکھا دیں، پہنچا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ فرمایا ہمارے طلباء کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں رہتا۔ ایک ان کے استاد تسلی کے لیے ان کو کہنے لگے کہ ایک بھائی تسلی کے لیے ان کو کہنے لگے بس ایک اللہ پاک کا نام یاد رہے، باقی اللہ میاں خود یاد کروا دے گا۔ الحمدللہ اللہ پہ بس جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ نہ بھولے ہیں، اپنا رخ اوپر کی جانب رکھیں، کمزور ہوں ذہین، سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی کافی ہے۔ ہم کمزور ہوں ذہین سب بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے، ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ فرمایا مدرسے کی کامیابی کا دار و مدار، اجتماع اور جلسے کی کامیابی کا دار و مدار مجمع پر نہیں جذبے پر ہے، اندر کے رخ کے اوپر ہے۔ ایک کو لاکھ کے برابر سمجھیں، لاکھ کو ایک کے برابر سمجھیں، ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی کافی ہے۔ مجمع آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، فخر نہیں رب کا فضل سمجھیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ چلو کچھ نئے کلمات تھے، میں کہ چلو تھوڑا سا شروع میں سنا دوں۔ الحمدللہ اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کو بھر رکھا ہے. قرآن پاک کی محبت کو بھر رکھا ہے، حدیث شریف کی محبت کو بھر رکھا ہے. بس یہ اسی محبت کا ہی صدقہ ہے. ہمارے بزرگ بھائی بچے جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں. یہ نیک محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں. اللہ بڑی کروں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے حضرت مولانا یوسف دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ کے سفر میں تشریف لے گئے. وہاں کے کچھ نوجوانوں نے پوچھا کہ یہاں پر اپنے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے کہ یہاں پر بڑے فتنے ہیں، کس طرح بچا جائے؟ تو حضرت نے دو جملے ارشاد فرمائے لگے، ایک تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے سائے میں رکھیں، اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی اللہ والوں کی دوستی آگے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. الحمدللہ. اللہ والے آپ سب حضرات ہیں. میرے حضرت فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز. میرے حضرت فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے
جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے گا. نیکی ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے گا. اور نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں جس میں نیت نیک ہو. نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دینا، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینا. ہمارے بزرگ اب جمعے کے لیے آپ تشریف لائے، دور دراز علاقوں سے، مختلف علاقوں سے، جہاں سے بھی تشریف لائے، انشاءاللہ یہ آپ کا ایک قدم نیکی ہے انشاءاللہ. ہاں یہ گواہی دیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر تک بعض دفعہ رستوں میں جاتا ہوں، مشکل دیہاتوں میں جاتا ہوں، مشکل راستے ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے کافی، پھر یہ سوچ کر دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جہاں جہاں سے ہے چلو اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں انشاءاللہ یہ قدم اٹھیں گے، یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات بڑی سے بڑی تکلیف اگر اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو سوچ لیا جائے، پھر میرا کروں وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. ہاں پھر وہ تکلیف نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک قول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، اگر اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہی تکلیف جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے رہا ہوں. بات وہی ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھرا رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ غور کریں گے ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے. روزی کے جتنے بہانے ہیں ان سب میں خدمت کی عبادت ہے. ان میں والدین کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت ہے. شریعت مطہرہ، یہ ہم ابو داؤد شریف دینا مجھے ابو داؤد. ہاں اللہ شریعت مطہرہ وہ تو سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. ایک حدیث شریف سنا دوں میں آپ کو الحمدللہ، برکت ہی برکت. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو آپ درود شریف پڑھ لیں، میرا نکال لو حدیث شریف میرا پڑھ کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. میں زبانی بھی سنا دیتا میں کر
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوش رکھے سب کو، اللہ برکتوں سے نوازے۔ ہاں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں یہ مل گیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جتنی دیر تلاش میں لگی اس میں بھی ثواب ملے گا الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے، ابو داؤد شریف یاد رکھنا ہے، ابو داؤد شریف۔ ایک اللہ والے بزرگ، ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو الحمدللہ۔ یہاں پر پہلے بھی ایک بات کرتا رہتا ہوں، برکت علی حدیث شریف کی عبارت پڑھ لیتا ہوں، عربی کے اندر عرض کیا تھا نا، یہاں مہمان تشریف لاتے ہیں، حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین شیخ الحدیث فرمائے لگے، آپ ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے، پڑھنے میں سننے میں شریک ہو گئے، آپ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے، اور یہ دعا مل گئی ہے، نغر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ شریعت مطہرہ سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا امر فرمایا، صدقے کا حکم فرمایا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ عندی دینار، ایک آدمی نے رکھی، آپ کے پیارے صحابہ میں سے ایک پیارے صحابی نے رکھی، یا رسول اللہ عندی دینار، کہ میرے پاس ایک دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق بہی علی نفسک، اس کو اپنے نفس کے اوپر صدقہ کریں، اپنے نفس کے اوپر خرچ کریں، اپنے آپ پہ خرچ کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا خرید لیا، جوتے کی ضرورت ہے جوتا خرید لیا، آگے کوئی کھانے پینے کی چیز ضرورت ہے وہ خرید لی، اپنے اوپر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہ میرے پاس حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق بہی علی ولدک، فرمایا اس کو اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق بہی علی زوجتک، فرمایا اس کو اپنی گھر والی پر خرچ کریں، اپنی گھر والی کی جائز ضرورت ہے اس پر خرچ کریں، الحمدللہ اس پر بھی ثواب، یعنی ان کے جو ان کا کوئی جائز مطالبہ ہو ہے، نیک ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر گھر والوں پر خرچ کرنا، ہاں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر رکی قال اندیا، میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق بہی علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کریں، اپنے کوئی نوکر ملازم ہوں ان کی ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کر دیا کریں، ایک تو چلو ان کی جو وظیفہ مقرر ہے تنخواہ چلو، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی ان کے اوپر بھی خرچ کر دیا کریں ان کی دل جوئی کے لیے۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا انت ابصر بہی، فرمایا اب آپ کو اختیار ہے جہاں چاہے جہاں اللہ دل میں ڈالے خرچ کر لیا کریں، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شریعت مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام، قدم قدم پر رہنمائی رکھنا۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ہے۔ ایک حدیثی میں آتا ہے من سرہ ان یبسط علیہ فی رزقہ، فرمایا وہ آدمی جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے۔ ہاں وَيُنْسَوْ فِي أَثَرِهِ وَيُنْسَرُ فِي أَثَرِهِ، اور فرمایا اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ فرمائے فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے الحمدللہ۔ ہاں صلہ رحمی، اپنے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرے الحمدللہ۔ ہاں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات رزق میں فراخی اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا کچھ تو ہو ہی گیا، 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے ذرا 4 بجے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، دعا کریں آج شام کو وہاں کراچی حیدرآباد ہے، وہاں پر بات چیت رہا، اللہ خیریت عافیت سے پہنچا دے۔ آج شاید مسافر نہ کر سکوں میں، جمعے کی نماز کے بعد فوراً نکلنا ہے ایئرپورٹ میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کوئی نئے مہمان ہو تو انشاءاللہ ان سے چلو، کوئی جو پہلے کبھی ملے ہوئے نہ ہو ان سے اللہ تعالیٰ اپنے، اللہ نے دین کی پیاس بڑی رکھی ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں، آج گجرانوالہ میں تھا، علی پور میں تھا، لوگ مسجد بھری ہوئی بیچارے محبت سے آس پاس سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج وہ جمعہ کا ہے، وہ اجتماع تھا، وہاں پر سلسلہ نقش بندیہ کا، وہ جمعہ کا میں نے کہا میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، جمعہ میں بہت اس جمعے کی کوشش کرتا ہوں جمعہ کا ناغہ نہ ہو، پھر بیچارے پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر کچھ اللہ نے فلائٹ کا بندوبست ہو گیا، پھر آگے اس کو امید اللہ نے کوئی سفر میں آسانی ہو جائے، اللہ پاک پہنچا دے خیریت سے۔